السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم مظہر اقبال، لیکچرر ہسٹری، گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عہد منصور کی جو بغاوتیں ہیں ان کا جائزہ۔ عہد منصور کی جو بغاوتیں ہوئیں ان کے بارے میں ہم آج جو وہ مختصراً جو وہ ڈسکس کریں گے۔ منصور کا عہد بغاوتوں اور سازشوں کا عہد تھا۔ اس میں کئی طرح کی بغاوتیں اٹھیں۔ حامیان اہل بیت نے بغاوتیں کی، خاندان بنی عباس کے کچھ افراد نے اللہ میں بغاوت بلند کیا، کچھ بغاوتیں ابو مسلم خراسانی کے قتل کرانے سے اٹھی۔ منصور نے اپنی حکمت عملی سے سب پر قابو پا لیا، جس کی کچھ جو مختصراً تفصیل ہے وہ کچھ یوں ہے۔ عبداللہ بن علی کی بغاوت۔ عبداللہ بن علی منصور کا چچا تھا۔ وہ طریق عباسیہ کا سرگرم کارکن تھا۔ صفا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنا جانشین بنائے گا، لیکن اس نے اس کی جگہ منصور کو اپنا جانشین بنا دیا، جس پر وہ باغی ہو گیا۔ اسے لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت لے لی۔ منصور نے اس کے سد باب کے لیے ابو مسلم خراسانی کو مقرر کیا۔ وہ ایک بھاری لشکر کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے نکلا تو خون ریز جنگ چھڑ گئی دونوں میں، جو 5 ماہ تک جاری رہی۔ آخر عبداللہ کو شکست ہوئی۔ منصور نے امان کا وعدہ کر کے اسے گرفتار کر لیا اور مروا ڈالا۔ خراسان میں بغاوت۔ منصور نے ابو مسلم خراسانی کو بڑے پراسرار انداز سے قتل کرا دیا، جس سے خراسان میں بغاوت کی لہر کھڑی ہو گئی۔ سمباد نامی ایک شخص نے اللہ میں بغاوت بلند کر دیا۔ منصور نے اپنے ایک سپہ سالار جمہور بن مرار اجلی کو فوج دے کر خراسان کی طرف بھیجا، جس نے بڑی کامیابی سے بغاوت کو کچل دیا۔ اس مہم میں اسے بہت سا مال و متاع یعنی مال غنیمت بھی ملا۔ جمہور بن مرار کی بغاوت۔ جمہور کی مال و متاع دیکھ کر نیت خراب ہو گئی۔ اسے دربار خلافت میں بھیجنے کی بجائے اپنے پاس رکھ لیا، اور جب دربار خلافت میں یہ خبر پہنچی تو منصور نے اس کی گوشمالی کے لیے محمد بن اشعث کو بھیجا۔ فروزہ کے مقام پر دونوں کا سامنا ہوا۔ جمہور شکست کھا کر بھاگ گیا۔ رواندیہ کی بغاوت۔ رواندیہ عراق اور خراسان کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں توام پرست جو لوگ تھے، ایک ان کا گروہ آباد تھا، جو تو ابو مسلم خراسانی کے عقیدت مند بھی وہ تھے۔ ان کے بڑے ملحدانہ عقائد تھے، جن کا وہ کھلے بندوں پر پرچار کرتے۔ منصور نے انہیں گرفتار کر لیا، جس پر وہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے منصور کے مال کو گھیرے میں لے لیا۔ مان بن زائدہ نامی ایک شخص نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر منصور کو ان سے بچایا۔ بعد میں محافظین کا ایک دستہ پہنچ گیا، جس نے ان کا کام تمام کر دیا۔ ابن حرملہ کی بغاوت۔ منبز بن حرملہ نے جزیرہ میں اللہ میں بغاوت بلند کیا۔ دوئی دربار خلافت میں خبر پہنچی، سرکوبی کے لیے افواج روانہ کر دی گئیں، لیکن خاطر خواہ کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ 1 سال کی جدوجہد کے بعد خازم بن حزیمہ نے اس پر قابو پا لیا اور ابن حرملہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ والی خراسان کی بغاوت۔ 141 ہجری میں والی خراسان عبد الجبار ازدی نے بغاوت کر دی۔ منصور نے اسے دھوکے سے مروا ڈالا۔ اسی طرح 150 ہجری میں استاذ زیس نامی ایک شخص نے عباسیوں کے خلاف اللہ میں بغاوت بلند کر دیا۔ خازم بن حزیمہ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا، جس نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ خوارج کی بغاوت۔ 148 ہجری میں موصل اور بحرین میں خوارج نے بغاوت برپا کر دی۔ شاہی افواج کو شکست دے کر موصل پر قبضہ کر لیا، لیکن امام ابو حنیفہ کی کوششوں سے حکومت اور خوارج کے درمیان صلح ہو گئی۔ محمد نفس زکیہ کی بغاوت۔ محمد نفس زکیہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ کے فرزند تھے۔ خلافت کے دعوے دار تھے، نہایت پاکیزہ انسان تھے۔ منصور کی سختیوں سے تنگ آ کر خروج کا فیصلہ کر دیا۔ اہل مدینہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جن کی مدد سے انہوں نے مدینہ پر قبضہ کر لیا۔ منصور نے انہیں 10 لاکھ درہم دینے کی پیشکش کی، مگر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، جس پر منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ اور محمد بن قبطہ کو فوج دے کر مدینہ بھیجا۔ امام موصوف نے معصور ہو کر مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بھائی امام محمد ابراہیم نے بصرہ سے خروج کیا، وہ بھی ایک تیر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یوں علویوں کی بغاوت کا جو ہے وہ سد باب ہو گیا۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال جواب ہو تو وہ ضرور کریں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.